مجھے اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو بلوچستان کی سرزمین سے کہ جتنے ناکے لگے ہوئے ہیں ہر جگہ اسی کے ناکے لگے ہوئے ہیں، ہم تو قیدی ہیں، ہم اس باؤنڈری میں قید ہیں۔ بڑے کانٹا دار، بڑے پیمانے پہ پہاڑ، بڑے پیمانے پہ پہاڑوں پہ ناکے، آپ یہ سارے ناکوں کو چھوڑ کے اور پھر آپ جہاں سے آئے ہیں وہیں جائیں، چھوڑیں بزگروں کو اپنی سرزمین پہ، تو تب بات ہو سکتی ہے۔ اس طریقے سے آپ ہمیں ڈرا نہیں سکتے ہیں۔ جب میں مزدور یہ سفر کرنا شروع کروں تو یہاں سے لے کے تربت تک 200 جگہ پہ ناکے لگے ہوئے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہم چھوڑ رہے ہیں، ڈاکور ہیں، اپنی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہم سے پوچھتے ہیں بار بار، ہر جگہ سے لیڈیز بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ماں بہنیں ہمارے ساتھ ہیں، گاڑی روک کے آپ 1-1 گھنٹہ میں پریشان کرتے ہیں۔ جب ہم سے پوچھتے ہیں کہاں جا رہے تو ہم جس جگہ کی بات کریں، آپ تو ہماری جگہ کو نہیں جانتے، لیکن آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کون ہیں، ہمیں یہ سوال کر رہے ہیں، تو آپ زد کر دیں گے، آپ کو یہ حق نہیں، کیونکہ وہ حکمران ہے، وہ حاکم ہے۔ حاکم تو اپنے سلسلے کو چلاتا رہتا ہے، اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ شعوری جادوجہد کو لے کے آگے بڑھو۔ ہمیں کوئی پارٹی سے ذاتی عداوت نہیں ہے۔ سردار اختر مینگا سردار کاولا کا بیٹا ہے، ایک سیاست پہ کامیاب کی سیاست، اس کا اپنا موقف ہے، میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا ہوں، لیکن جو تاریخ ہے، تاریخ لکھنے والے تو تاریخ لکھتے ہیں کہ کون کہاں کھڑا تھا۔ جب میدان میں خون دے رہے تھے، کون کہاں کھڑا تھا، یہ فیصلہ تاریخ کرے گا۔ ڈاکٹر مالک کہاں کھڑا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں، سردار اختر کہاں کھڑا ہے، باقی جو کرتے ہیں وہ کہاں کھڑا ہے، اس پہ ہم تاریخ پہ چھوڑ اس چیز کو، ہم کسی کو تنقید نہیں کرتے۔ اس لیے کچھ لوگ کبھی کبھی یہی کہتے ہیں کہ جناب ایک سنگل پارٹی کی جو تصور لوگ دے رہے ہیں، میں اس تصور تک قائم نہیں ہوں۔ پتہ ہے سنگل پارٹی کیا ہے؟ میں اور سردار اختر اور ڈاکٹر مالک اکٹھے ہو کے اس کو سنگل پارٹی نہیں کہا جا سکتا میرے بھائی۔ بات کردار کی ہے، بات ریزلٹ کی ہے، بات نتیجے کی ہے۔ سنگل پارٹی وہ ہے جو قوم کسی کے ساتھ اکٹھے ہوگا، وہی سنگل پارٹی ہے۔ شاید اس کی لیڈرشپ ڈاکٹر مارن کرے، زید کرے، بکر کرے، سنگل پارٹی وہی ہوگا کہ بلوچ قوم جس کے ساتھ ہے وہی سنگل پارٹی ہوگا۔ یہ پرانے کارتوسوں کو اکٹھے کر کے چلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھیں ہم چیزوں کو پرکھتے ہیں ترازو پہ، ضمیر کی ترازو پہ، وہ سانچے میں اس کو ڈالیں کہ کس نے کیا کیا ہے۔ کوئی عاشق وزیر اعلیٰ ہے، کوئی عاشق زر ہے، کوئی عاشق زمین ہے، کوئی عاشق آجوی ہے، اس میں فرق ہے، اس میں فرق۔ تو منزل کی ہے، کوئی 1 کلومیٹر کا سفر ساتھ ہے، کوئی 10 کلومیٹر میں ساتھ ہے، کوئی 100 کلومیٹر میں ساتھی ہے، کوئی ہمیشہ منزل کا ساتھی ہے۔ اس منزل کی ساتھی کے لیے اکٹھے چلنے کو بنتا ہے۔ پہلے یہ تعین کیا جائے کہ مقاصد اور منزل کیا ہے، پہلے یہ تعین کیا جائے۔ یہ جذباتی تقریر کر کے لوگوں کے دلوں کو بہلا کے پھر لوگوں کو اکٹھے کر کے استعمال کر کے کچھ لوگ بچیں گے، کچھ لوگ مایوس ہوں گے، پھر ایک نیا جنریشن آئے گا چیزوں کو بھول کے، پھر ان کو جذباتی تقریر کر کے پھر میدان میں ڈال کے پیش کر کے کتنی دفعہ پیش کیا ہے۔ اس دفعہ لوگ بہت خوشحال ہیں،
اس دفعہ پورے بلوچستان میں یوتھ جو ہے ویسے لکھ رہے ہیں آپ کے گلوبلزم میں، آپ کے آئی ٹی کی دور میں، آج کے سائنسی دور میں یہ جو موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے اس نے دنیا کو بہت نزدیک کی، ابھی کوئی کسی کو خرید نہیں سکتا ہے۔ اس لیے سچائی سب سے بڑی یہ کہ ہم اصل حقیقت پہ آئیں اور اپنی منزل تعین کریں، اور بی این پی عوامی کے کاروان میں جو لوگ شامل ہیں وہ انشاءاللہ فکری طور پہ ان کو کہیں کسی دیوان پہ کوئی یہ بتانا نہیں دے گا کہ جناب آپ جس پارٹی میں ہیں اس پارٹی کے لیڈر نے آپ کو بیچ دیا، نوکری بیچ دی، فلانا سکیم بیچ دیا، کبھی آپ کو یہ کہنا نہیں دے گا۔ ہم نے اس اتوار میں بلوچستان میں 10,000 اور پنجگور میں 6,000 لوگ لگائے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ جناب نوکری ہم نے بیچی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ ہم نے ہمیشہ اس سرزمین سے محبت کی ہے، سرزمین پہ بیٹھے ہوئے غریبوں سے محبت کی ہے، اس میں کوئی ہم پریشان نہیں ہے کہ بلوچستان اسمبلی میں میرا ایک ہی سیٹ ہے، لیکن یہ آواز توانا آواز ہے۔ کل بھی اسمبلی میں میرے مائک کو 10 دفعہ بند کیا، مائک کو کیوں بند کرتے ہیں؟ چھوڑے، میرے پاس تو کوئی ویپن تو نہیں ہے، میں تو نیتا ہوں، صرف بات کر رہا ہوں، یہ مائک کیوں بند کر رہے ہو؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ نہ سنیں، یہ جو بات کر رہا ہے یہ ہمیں جو لوگوں کے سامنے پردہ کشی کر رہا ہے، جو ہم پردے میں ہیں، جو پردے نشین ہیں، ان کے پردے کو ہم جو نکال کے لوگوں کو ان کے چہرے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری پھر مائک بند کیا جائے۔ کل بھی مائک 2 دفعہ بند کیا، لیکن کل جمعہ ہے، 3 بجے پھر اسمبلی میں پھر بولتا ہوں۔ تو آپ لوگوں کے لیے میں یہ ضرور کہوں کہ جہاں کہیں جب بھی ہم سچائی کی بات کی توجہ میں ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، بہت سے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اس وقت بلوچستان میں ہر بندہ ایک سلسلے میں اپنا موقف رکھ رہا ہے اور یہی کہہ رہا ہے کہ بلوچستان کا اصل وارث دوست کون ہے؟ حق کہتا ہے کہ میں ہوں۔ ابھی تاریخ لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ بلوچستان میں لہر کے زمانے میں سے لے کر اس سے پہلے ہم BSO میں 86 سے لے کر پھر 70 کے زمانے سے لے کر BSO بڑا ایک طاقتور آرگنائزیشن تھا، لیکن اس دفعہ جو یوتھ نے ڈاکٹر مارن کے ساتھ جس طریقے سے ساتھ دیا کہ بالکل کبھی BSO کا اتنا پوزیشن نہیں رہا کہ اس دفعہ رہا، سارے لوگ اکٹھے ہوئے۔ تو یکجہتی کے طور پہ لوگوں نے یہ مظاہرہ کیا، حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی نوکری تھا، نہ کوئی سرکاری آرڈر تھا، نہ کسی کو کسٹم پہ لگانا چاہتے تھے، صرف ایک فکر تھا، ایک سوچ تھا، اور دوسرے لوگوں سے مایوس ہو کے وہ یہاں آ گئے۔ پھر درمیان میں ایک سلسلہ چلتا رہا اور چل رہا ہے۔ 6 مہینے کے بعد، دسمبر کے بعد ہم پھر کوئٹہ میں ایک پروگرام انشاءاللہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو اس مناسبت سے 1 مئی کے شارٹ کٹ اور چھوٹے پیمانے پہ میں نے کیے، تو انشاءاللہ زندگی رہی۔ یہ ہاتھی گراؤنڈ ہم یہی چاہتے ہیں۔ اس سے میں نے 1-2 ساتھیوں سے پہلے بات بھی کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم بلوچ قوم سے اس درد مند جو سینے پہ درد رکھتے ہیں، اس ہاتھی گراؤنڈ پہ انشاءاللہ ہم چھکا چک بھر دیں گے اور وہاں تاریخی طور پہ بتا دیں گے۔ اس وقت اپوزیشن میں بلوچستان کی 63 اسمبلی کے ممبر ہیں، اپوزیشن میں اکیلا میں ہیں، باقی سارے ٹریجری میں ہیں۔ صرف اپنی آنے والے وقت میں جو جون میں بجٹ ہوتی ہے، اس بجٹ کی حد تک کسی کو زیادہ کسی کو کم سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔
میں سمجھتا ہوں توقع نہ کریں اس گورنمنٹ سے جنہوں نے 30 کروڑ روپے دے کے اپنا سیٹ خریدا، 20 کروڑ روپے دے کے بعد میں وزارت لی، تو 70 کروڑ 50 کروڑ دینے والا بندہ منسٹر بن کے وہ عوام کے لیے کام کرے گا کیا؟ یا گڈ گورننس ہوگا کیا؟ یہ کبھی ذہن میں نکالے کہ یہ حالات اور واقعات اس ملک کا جو یہ سسٹم ہے، استحصالی جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، یہ یہاں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی ہے۔ ہاں ملک کی سطح پہ اگر کوئی ایسی انقلاب آئے، وہ انقلاب ہی نظر نہیں آ رہا ہے۔ عمران خان آیا، لوگوں نے ووٹ کی، لوگوں نے مینڈیٹ دیا، لیکن عمران خان کے ساتھ آج بھی لوگ کھڑے ہیں۔ عمران خان کو اور اس کی بیوی کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہاں جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ صرف طاقت کی مائنڈ سیٹ ہے کہ طاقت کے زور کے زمانے میں آج سے 11ویں صدی پہ بادشاہ کے دربار میں کسی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ سر اٹھا کے بادشاہ کے ساتھ بات کرے۔ ابھی بھی یہی زمانہ آ گیا کہ اگر آپ اپنی حق کی بات کرتے ہیں تو آپ کے بڑی سلاخوں کے پیچھے آئیے، آپ کا سر کریں گے۔ لیکن سچ اور حق کی بات کرنے کا بھی دو بحیثیت مسلمان میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ہم چپ ہو کے اپنے زبان پہ تالا لگائیں یا اسلام کی فلسفے پہ یقین کرتے ہوئے حق اور سچ کی بات کریں؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس دنیا میں چھوٹی سی مفادات کی خاطر آپ جھوٹ بولنا شروع کریں گے تو بحیثیت مسلمان اگلے جان کے لیے آپ کا پوزیشن کیا ہوگا؟ اس میں خبر میں جائیں گے تو سوالوں کو آپ جواب کیا دیں گے؟ ایمان کے تقاضے ہمارے کمزور ہیں۔ بلوچستان کے جتنے حاجی ہیں نا، حاجی کو تو برابر ہونا چاہیے نا۔ بلوچستان میں کتنے حاجی ہیں ماشاءاللہ؟ ہاں 3-4 لاکھ تو ہوں گے، ہاں 5-10 لاکھ ہوں گے۔ یہ 10 لاکھ حاجی صرف ایک پارٹی بنائے، صرف حاجیوں کا پارٹی۔ یہ ایمانداری کے ساتھ سچ بولنا شروع کرے، بلوچستان میں تبدیلی آئے گی۔ ہوا کیا حاجی ہیں، میں بھی حاجی ہوں، لیکن کتنے جگہ میں تقسیم ہے، کتنے جگہ میں تقسیم ہے۔ ابھی حیرانگی کے بعد یہ میں آپ کو بتا دوں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی DDM میں یہاں بنائی گئی ہے کہ جب سیلاب آتی ہے، ہٹ آتی ہے، تو ایسی تباہان معاشرے میں کبھی تباہی ہوتی ہے تو یہ فوری طور پہ ایمرجنسی بیس پہ چیزوں کو خرید کے لوگوں کو پہنچایا جاتا ہے۔ ابھی جو رمضان پیکیج آیا 5 کروڑ کا رمضان پیکیج تھا، 20 کروڑ روپے خرچ کیے، اپنا تصویر سرفراز میں لگایا ادھر ہی تیلیوں پہ، تو باقی پیسے کہاں گئے؟ اور اس DDM میں آپ کو بتا دوں، یہ خریدنے کے لیے جو یہ نابینا لوگ ہیں جن کی چھڑی نہیں ہے، یہ بھی PDM سے بھی خریدے گئے۔ حالانکہ اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ تو ایک لوٹ کسوٹ کا ایک عجیب سلسلہ ہے کہ میری حصہ دے دو، یہ آپ کا حصہ ہے، باڑ میں جائے عوام، غریب، لاچار، مسکین، بیمار۔ ابھی جو ہم نے یہ پچھلی ادوار میں یہ آپ کا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو جو بہتر شکل دیا، اس میں 2000 ہم نے مریضوں کا علاج کر دیا۔ اس زمانے میں لیور کے پیشنٹ تھے، کینسر کے پیشنٹ تھے، کڈنی کے پیشنٹ تھے، ہارٹ کے پیشنٹ تھے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کیا حال ہے، وہی کینسر کے پیشنٹ کی دوائی اس زمانے میں کوئی خود خرید نہیں سکتا تھا، ہاسپٹل میں ان کو ملتے تھے، صرف ان کو پرچی دی جاتی تھی، وہ ایک انجیکشن 1,50,000 کا ہے۔ ابھی انہوں نے 25 کروڑ 26 کروڑ کا ٹینڈر کر کے جعلی انجیکشن جو 10,000 پہ بھی ملتے ہیں ان کو یہ کینسر کے پیشنٹوں کو دے رہے ہیں۔ یہی سلسلہ گڈ گورننس یہی ہے، اس طریقے سے چیزوں کو چلاتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ
समाज अगर बिगड़ी जाती है, मुआशरा अगर तबाही की तरफ जा रही है, इसको रस्सी से पकड़ने के लिए ईमानदार लोगों की जरूरत है और बीएनपी को वफादार वर्करों की जरूरत है। हमारे साथ अगर 100 बंदे हों वफादार हों, मेरे लिए काफी है भाई। बजाय फौज दर फौज लश्कर हो, जहां से एक कारतूस फेर हो, बाकी तो वहां से जूते नजर आए, बाकी कोई नजर न आए, ऐसे वर्करों का न मैं लीडर बनना चाहता हूं, न मुझे कोई जरूरत है। वो जो ईमानदार लोग हैं, हमारे साथ बहुत से लोग आए चले गए, हमने क्या किया, ये हमारा कारवां है, मैं अपना जिम्मा कम से कम ले सकता हूं कि आखिरी दम तक इस सरजमीन के साथ मेरी कमिटमेंट है, इस कमिटमेंट को सरजमीन के मैं नहीं तोड़ूंगा। कोई साथ नहीं, एक सिलसिला चलता रहेगा। हमने अपनी जिंदगी के 3 क्वार्टर पूरे किए, लास्ट क्वार्टर के हम दाखिल हो गए, तो इस वक्त हमसे बेवफाई हो नहीं सकती है। इसलिए बलूचिस्तान के दूर अर्ज में मैं पैगाम देना चाहता हूं कि अपनी सरजमीन और अपनी शुनाख्त की खातिर, अपनी जुबान की खातिर, अपनी माशी मंडी की खातिर आपको एक होना पड़ेगा। आपको एक होना पड़ेगा। आपकी पहचान नहीं है इस वक्त दुनिया में, पहचान पैदा करने के लिए आपको एक होना पड़ेगा। पहचान के लिए कुर्बानी, लोग कुर्बानी दे रहे हैं, ये नहीं कि कुर्बानी लोग नहीं दे रहे। जो कुर्बानी दे रहे हैं उनको दूसरे नाम से पुकारा जाता है। हर एक का अपना फलसफा है, किसको किस लेवल किस तरीके से लगाए। तो हम समझते हैं कि तल्ख बातें हम जब करेंगे, हमारे लोगों के लिए तो तल्ख नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत तल्ख है कि वो लोगों के हुकूक देना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि इस बाउंड्री में, बलूचिस्तान की बाउंड्री में अभी हकीकी तौर पे ऐसे वर्कर कैडर की जरूरत है कि वो सियासी तौर पे, इल्मी तौर पे लेस होकर हमारे कारवान के इस जॉब में शामिल हो जाए। मैं यही उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में आप इनके अवामी की फिक्री और नजरियाती शऊरी सोच को लेके आगे बढ़ेंगे और इस जादोजहद में आप थकेंगे नहीं। ये रास्ता कठिन है, लेकिन हर कठिन रास्ते के बाद एक खुशी का मंजिल होती है और खुशी के मंजिल के लिए आप हमारा साथ देंगे। इन अल्फाजों के साथ मजदूर सोच, मजदूर फिक्र जिंदाबाद, बलूचिस्तान वतवाजी हक्कानी जो जिंदाबाद, मर्द बलूचिस्तान दुश्मन। बच बातें, सलामत बातें, धन्यवाद। Thank you.